اسامہ پرویز یہ لکھتے ہیں، قربانی گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر والدین حیات ہوں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے، قربانی ہوگی یا نہیں؟ ضرور رہنمائی فرمائے۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے کہ قربانی کس کے نام سے ہمیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی زوجہ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے مسائل یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، اور قربانی یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس قربانی کی وسعت ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کرتا ہے نا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جو ہے یہ سواریاں ہوں گی۔ تو قربانی جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے جو مسائل ہیں یہ بھی ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، کن لوگوں کے نام سے قربانی ہونی چاہیے، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ قربانی واجب ہونے کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 پر مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 پر بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 پر مالک نصاب ہونا، اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو آج کی ڈیٹ میں بنتی ہے، اتنا کیش نقدی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا پھر مال تجارت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو ہے اس کے برابر ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب فرض کریں کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا اس کے پاس کیش ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ عورت ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے اور تھوڑا کیش اس کے پاس نقدی رقم بھی موجود ہے، اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی 2-4 چیزیں ہیں، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو آج کی ڈیٹ میں ہے، اگر اتنا اس کے پاس مال موجود ہے تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اب گھر کے اندر جو سربراہ ہے، مثال کے طور پر جو فرد ہے جو سربراہ ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا، یعنی اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیٹا کماتا ہے اور بیٹا ہی یعنی مالی اعتبار سے وہی سربراہ ہے، یعنی لین دین تمام چیزیں اسی کے ہینڈ اوور ہیں، والدین حیات تو ہیں لیکن وہ سربراہی نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے، یعنی جس طرح تمام جو آمدنی ہے یا پھر جو بھی کاروبار ہے وہ سنبھال رہا ہے، بیٹا سنبھال رہا ہے اور اسی کی ہینڈ اوور تمام چیزیں ہیں، تو وہ اگر مالک نصاب ہے تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کرے گا، والدین کے نام سے قربانی اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر والدین بھی مالک نصاب ہے تو ان کی طرف سے ان کے نام کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے طرف سے قربانی کرنا بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے گا۔ میں آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر گھر میں 4 افراد ہیں
اور چاروں میں سے ایک مال کی نصاب ہے تو ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، دو مال کی نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے، چاروں مال کے نصاب ہیں تو چاروں کے اوپر قربانی کرنا، اپنی اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین حیات ہیں لیکن بیٹا جو ہے وہ مال کے نصاب ہے، وہ اپنی واجب کو چھوڑ کر والدین کے نام سے قربانی کریں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اپنے نام سے کی تھی، اس سال میں اپنے والد کے نام سے کر دیتا ہوں، والدہ کے نام سے کرتا ہوں۔ بعض لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ میرے ایک دوست ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس مرتبہ جو ہے نا، وہ میں ہر سال والدہ کے نام سے قربانی کرتا ہوں، اس سال میں ان کی طرف سے قربانی نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کیوں کرتے ہیں، اپنے نام سے کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کیسے اپنی طرف سے، میری تو والدہ حیات ہیں، تو جب تک وہ حیات ہیں تو میں اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا، میرے اوپر قربانی واجب نہیں اور ہوگی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی مالک کے نصاب ہے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اگر وہ مالک کے نصاب ہیں، بالغ ہیں، مالک کے نصاب ہے تو اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بچوں کے نام سے کرتے ہیں یا والدین کے نام سے کرتے ہیں یا بیوی کے نام سے کرتے ہیں، قربانی تو ہو جائے گی لیکن ان کی طرف سے ہوگی، آپ کے اوپر جو واجب ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنے والدین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، بچوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں، اپنی زوجہ کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں، یعنی اپنے نام سے بھی قربانی کریں اور ساتھ اگر طاقت ہے تو کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر کوئی بڑا جانور خریدا ہے تو اس میں 7 حصے آپ جو ہے وہ بانٹ لیں، ہر کی طرف سے ایک ایک حصہ جو ہے وہ قربان کر دیں۔ باقی اگر چھوٹا جانور ہے، یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ان میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو پہلے اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے ہو تو جائے گی لیکن آپ گناہگار ہوں گے، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے معاملے میں یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ جو مالک نصاب ہے وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا، اس کے بعد اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز، جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز۔ ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس، تجوید القرآن کورس، قرآن میمورائزیشن کورس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس، نماز کورس، مسنون دعائیں اور 6 کلمے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز، 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +923355736695 یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com۔